اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کلما ذکرہ الذاکرون صلی علی محمد وآل محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ تمامی احباب کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات آپ نے امامت کے منصب پر جو ہے بیان فرمایا اور آپ نے دو زاویے کل بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر تا قیامت تک اس کو پھر اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیا بات، اور اس کے نام کو ایسا حیات بخشتا ہے کہ ہر صلات میں پھر اس کا ذکر واجب ہو جاتا ہے، کیا بات، کہ ہر نماز میں ہر صلات میں اللہ کریم اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی پھر شامل کر دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو بائی برتھ نبی تھے، نبوت کے منصب پر فائز تھے، مگر جب آپ نے کل آیت پڑھنے کی شرف حاصل کیا، جب تمام ہی آزمائشوں میں وہ کامیاب قرار پائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے تا قیام قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کے، اپنے دوست کے خاندان سے وہ چیز ظاہر کی جو پوری دنیا کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت بلندی سے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں، یہاں کعبۃ اللہ جو ہے وہ متمکن ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور اسی کعبۃ اللہ کے قریب ایک بہت چھوٹے معصوم بچے کے قدموں کی رگڑ سے اللہ نے وہ پانی جاری کیا جو پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک، کہ اللہ نے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی، اپنے دوست کی اس پورے سسٹم کو، پوری آزمائشوں کو، پوری محنت کو جب اللہ نے اس کا انعام دیا آپ کو، تو ظاہر داروں کی نظر سے ویسے تو بے شمار انعامات ہیں کہ ہر صلات میں آپ یاد کرتے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ جو آپ کے شہزادے کے قدموں کے، نبی کے صاحبزادے اور نبی اللہ ہیں، وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، تو ان کی ایڑی دیکھیں، زمین کا ہمارے حصے کا سب سے آخری حصہ ایڑی ہے، اور سب سے بلند ہمارا سر ہے۔ سر کو کہا کہ ابراہیم کے قدموں میں جھکاؤ، اور پیر کو کہا کہ ایسا پانی جاری کرو کہ قیامت تک کے لیے مخلوق فیضیاب ہوتی رہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا ریفرنس ہے، اس دور کا، جبکہ جہاں جہاں 5 دریا ہیں اور 4 دریا ہیں اور 3 دریا، وہاں خشکسالی ہو رہی ہے اور پانی کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں اور سب وضو کر رہے ہیں، سب نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو اس فیض کو سمجھے نا کہ اللہ کس انداز میں فیض کو جاری کرتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ قادر مطلق ہونے کا احساس دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، اور وہ ظاہر کرتا ہے جو ویسے انسانی عقل کی جہاں انتہا ہے، وہاں سے رب کی تصرف کی ابتدا ہے۔ ہمارے اذہان کی انتہا جہاں تک ہے، وہاں سے رب کی، جو کہ ہم حادث ہیں، ہم تخلیق کیے گئے ہیں، اور خالق مطلق وہ ہے، تو خالق مطلق یہ دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے وجود کا سب سے آخری حصہ تمہاری ایڑی ہے، اور تمہاری ایڑی کو بھی ہم فضیلت یہ دیں گے کہ اس سے جو پانی ظاہر ہوگا وہ سب کے لیے شفا یابی کا مدر قرار پائے گا۔ دیکھیں، خلیل حق کا صیغہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو اللہ نے واضح کر دیا، کوئی سوال نہیں رہ گیا۔ پھر جب اللہ بنانے والا خالق مطلق اپنی ایک پروڈکٹ کو کہہ لیں، یا اپنی ایک صنعت کو کہہ لیں، یا اپنی ایک صانع تو وہ ہے، صنعت ہم ہیں، تو اس نے بنایا، بنانے کے بعد نسبت دی، تو نسبت کتنی اہم ہے کہ اس نسبت کی بنا پر تا قیامت تک کے لیے، بلکہ محشر میں بھی آپ کی نسبت ہی کام آئے گی۔ ہم جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے، ہم ہر صلات میں ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بائی برتھ ہمارے سسٹم میں یہ میسج انسٹال کر دیا، اللہ نے بائی برتھ ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم میں جو عالم شعور کی منزل پر آئے گا اور جو تعلق باللہ کی کوشش کرے گا، وہ یقینی طور پہ دوست کو یاد کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نماز اللہ کے لیے، بے شک نماز اللہ کے لیے ہے، پر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ کہ ہمارے محبوبین کا حصہ اس میں ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو میری رضا کے لیے بخش دیا۔
کل ہی بات ہو رہی تھی نا، مخرب فرشتے نے آ کے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے آگ میں جانے سے پہلے؟ کہنے حاجت تو ہے، تم سے نہیں ہے۔ کیا سادہ سا سوال ہے! کیا کہ ابراہیم اس لیول پر ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر دیکھ رہے ہیں، حاضر بھی دیکھ رہے ہیں، ناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں حاجت تو ہے، ناحق آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مگر تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا ایسا کریں دعا کے لیے تو ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو دعا کر لیں۔ دعا کیوں کروں، وہ تو میرے حال سے واقف ہے۔ کیا لیول دکھایا جا رہا ہے! اللہ غنی کہ لیول یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم خدا کو حاضر و ناظر دیکھ رہے ہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے، اور اس کی جو مرضی ہے میں اس میں راضی ہوں۔ تو رضا کی یہ منزل جو ابراہیم خلیل حق نے کر کے دکھائی، تو یہ بہت توجہ طلب معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین میں نا اللہ تعالیٰ 7 چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے آگے جو ہے نا تھوڑا سا قابل غور بات ہے۔ ایک تو عدو مبین جو شیطان کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک امام مبین، ہائے ہائے ہائے، خوب خوب جن خوب کو خوب، اتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے لیے آگے بیان کیا گیا ہے کہ پورا قرآن جو ہے، اکثر لوگ اس بات پہ ہیں متفق کہ سب سے زیادہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن۔ متکلم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہے، تو پورا کا قرآن جو کلام ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ کبھی ان کو بندہ بھی کہا گیا ہے، احمد بھی کہا گیا ہے، رحمت للعالمین بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو امام مبین ہے نا، یہ سب سے بڑا الفاظ ہے ماشاءاللہ، خوب، کہ جو یہ ان کے لیے جو ہے نا کھلی بات ہے، ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے لیے جیسے آپ نے آیت کا تذکرہ کیا کہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت ہے، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وضاحت دے دی کہ ایک میرے بندوں میں سے بندہ ہے جو لے گیا اس کو آسمانوں پہ اور اللہ سے ملاقات بھی کر کے آ گیا، صحیح، تو وہ اب وہ ان کے امام کی پہچان کرا رہے ہیں اسی جگہ پہ۔ سبحان اور اللہ، آخر میں یہی سوال ہے کہ آپ کا جو ہے آخر ایسا معاملہ ایسے امام کے ساتھ ہوگا جب روز محشر آئے گا۔ تو جب ہمیں پہلے ہی وضاحت مل گئی ہے تو اس میں تو ہما شما کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد اور ان کے دادا جتنی بھی ہے، آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں جو ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انبیاء کو ایک سلام کہا گیا ہے۔ تو یہ سلام علی ابراہیم والحمد للہ رب العالمین، کہ جب آپ ان پہ سلام بھیجتے ہو تو اللہ کی یہ تعریف بھی ہے۔ خوب، اب اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بے شک، تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ اس کی پہچان کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ جو قابل غور، اور جو آپ ہمیں توجہ دلاتے ہیں، یہ ایک نیا زاویہ ہے، بالکل ایسا زاویہ کہ الحمدللہ ہم اس پہ اور ایمان ہمارا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں، جس امام کو مانتے ہیں، جس نسبت کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ صحیح۔ 2 باتیں، ایک بات پہلے آئی کہ ایڑی سے پانی نکلا، اور دوسری اہم ترین بات جو ذی الحج کے مہینے میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قربانی آتی ہے۔ وہ ایڑی چلی تو پانی نکل آیا، وہ گلا کٹا بھی نہیں تو کروڑوں جانور اب تک کٹ چکے۔ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ذی الحج کا وہ مہینہ آتا ہے اور جو پانی پہلی بار زمزم ظاہر ہوا تھا، ان دنوں میں اتنا جوش ہوتا ہے زمزم میں کہ پورا مطاف پانی سے اگر پرنا نکالا جائے بھر جائے گا۔ ان دنوں میں، جن دنوں میں پہلی بار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہ پانی نکلا، زمزم نکلا، اور ان دنوں میں آج بھی اگر ان دنوں میں اتنا پریشر ہوتا تھا، زمین پانی اتنا پھینکتی ہے زمزم کہ جو اگر بڑے بڑے پمپ لگا کر نہ نکالا جائے تو پورا مطاف پانی سے بھر جائے، کہ وہ لہریں کیا فنا ہوتی ہیں؟ ہاں، اتنی سی ایڑی سے اتنا پانی نکلے گا، واہ 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 واہ۔ ہاں، اور ان دنوں میں زیادہ جوش کے ساتھ وہ گلا جو کٹا بھی نہیں، کٹ جاتا تو پتہ نہیں کیسی قیامت آتی۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو امامت کا جو سلسلہ وہاں چلا، ظالموں کو ہٹا کر
پھر وہ گلا قبول کیا گیا جو اللہ کی نظر میں تا قیام قیامت تک کے لیے انسانیت، جب ذرا انسان کو آزاد تو ہو لینے دو. ابھی سب غلام ہیں، شہوت کے غلام، دنیا طلبی کے غلام، مال کی محبت کے غلام، اقربا پروری کے غلام، دنیا میں مقام حاصل کرنے کا غلام، خدا سے دوری کی غلامی. یہ سب غلامی. اذا انسان آزاد ہو جاگے گا تو معلوم اچھا یہ معیار ہے قربانی کا، یہ معیار ہے اللہ کے راستے میں اپنی سب سے مضبوط چیز دینے کا. تو ذرا انسان کو آزاد تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وہ شعر بھی آپ نے سنایا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام. لیکن اس 2 رکعت کے امام کی ویلیو اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑے امام کی ویلیو تو پھر 2 رکعت کے امام کی ویلیو یہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا امام نہیں بنایا، صرف 2 رکعت. لیکن اگر 2 رکعت کی نماز ہو، ابھی 2 رکعت کا امام اسے قرار دیا ہے، وہ تیسری رکعت کو کھڑا ہو جائے، 1 لاکھ کا مجمع ہو، سب کو پتہ ہے غلطی ہو گئی، غلط جا رہا ہے، لیکن کیا وہ بیٹھا رہے گا یا کھڑا ہو جائے گا؟ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ سہو کرے بعد میں جو بھی بات ہو، لیکن وہ اس کے پیچھے جائے گا. یہ 2 رکعت کے امام کی بات ہے. تو زندگی کا جو امام ہو اس کی پھر کیسی پیروی کرنی ہوگی، اسی لیے اس سے پکارا جائے گا. اس کی پہچان میرے خیال میں تو آیت میں بیان ہو گئی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ امام بنائیں گے تو کہا میری اولاد کو بھی، تو بولا بنائیں گے لیکن سوا ظالموں کو چھوڑ کے. تو کیا ہمیں امام اس آل میں نہیں تلاش کرنا؟ ابھی آپ نے شعر عرض کیے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان یار، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل. تو اگر آپ سمجھیں تو امامت کی لڑی یہیں سے. اقبال اس کے متعلق فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اب نشانیاں ہے وہی تیرے وقت کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ دنیا طلبی نہیں بتائے تم کو، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. الفخر و فقری کوئی بتا رہا ہے نہیں، تو وہ فکر کی وہ ایسا امام چاہیے جو دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست مجاہد بنائے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو تجھ کو سلاطین کا پرستار کرے. آج ہم نے سلاطین اور بادشاہوں کو اپنا امام جانا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، نہیں چلے گا. سلاطین کی پرستاری لا ینال عہد الظالمین، جو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے نہیں ہے. نہ ہوگا. خلیل حق سے بھی جب یہ کہہ دیا گیا جی تو کتنی رعایت ملنے کا امکان تھا. ارے صاحب اتنی ابتلائیں، اتنی آزمائشیں، بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، آگ میں کود رہے ہیں، یہ سب کرنے کے باوجود بھی رعایت نہیں ہے ظالموں کے حوالے سے. جو ظالم ہیں ان سے بھی اللہ نے ابراہیم کے لیے بھی رعایت نہیں چھوڑی ہے. لا ینال عہد الظالمین. تو پیمانہ کیا بن گیا؟ وہ بن گیا جو ہر صلات میں آپ ابراہیم آل ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، ہر صلات میں آپ محمد آل محمد کو یاد کر رہے ہیں. پہلے پختگی تو پیدا کریں. ہم دیکھیں کسی اختلافی موضوع میں نہیں جا رہے. جو پیغام اللہ نے دیا ہے، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، جو کو نبی نے فضیلت دی ہے، دین کو ایسے چھوڑا نہیں گیا صاحب. نہیں چھوڑا. تو امامت کی بھی پہچان ضرور کرائی. بتائی بتایا کہ وہ اولاد کا کہہ دیا. ہاں. اور پھر وہ واقعہ بتا دیا کہ عظیم قربانیوں سے تبدیل ہوگا، تو وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ بیل تو وہ تبدیلی نہیں ہے نا. نہیں. ہاں تو کیا معاذ اللہ بات بہت سخت ہو جائے گی کہ کیا دوبارہ سے لوگ بنی اسرائیل کی طرح بچڑے کے پجاری بن گئے؟ جی یہ تو تم پہ آسانی کر دی اللہ نے کہ بیل دے دینا، ورنہ تو کون دیتا اولاد اپنی؟ کون دیتا؟ آج سب کا پتہ چٹا کٹا ہی کھل جاتا ہے، ایمانوں کا اللہ معاف کرے. تو کون دیتا اپنی اولاد؟ کون دیتا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کا صدقہ ہے
یہ ان کا صدقہ ہے، کیونکہ دیکھیں مینڈا ذب عظیم نہیں قرار پا سکتا، نہیں پا سکتا، میری نظر میں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مینڈے اور بکرے اور بھیڑے اور اونٹ کاٹ کے اور بیل کاٹ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ ذب عظیم نہیں ہے، وہ ذب بھی عظیم اسماعیل تو کے مقابلے میں اسماعیل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ ایک ادنا جانور، چوپایا جانور، ٹھیک ہے، جب خدا جب نسبت دیتا ہے تو خدا ناقۃ اللہ اونٹنی کو نسبت جب دیتا ہے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے والے کو پوری قوم کو خدا غارت کر دیتا ہے، لیکن وہ سالے کے برابر نہیں ہوئی، سالے کے برابر نہیں، ناقۃ اللہ ہے مگر سالے کے برابر نہیں ہے۔ ہاں جب ایک جانور کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں پوری قوم کو اللہ برباد کرے گا تو اہل اللہ کا دل دکھانے والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ کیا معاملہ کرے؟ اہل اللہ میں بھی فضیلت کے اعتبار سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو ان کا لیول پھر کیسا درجہ بندی کے اعتبار سے کتنا ہائی لیول ہے۔ واقعی دیکھیں یہود اپنے جھوٹے کہتے ہیں اس پر جو ہے وہ دجال کے آنے پر اس کے کسی بچے سے پوچھیں تو ناخن سے لے کے اور سر تک کی ساری نشانیاں اور ہر چیز اسے معلوم ہے کہ میرا مسیحا آنے والا ہے، یہاں آئے گا، ایسے آئے گا، یہ وقت ہوگا، اس طرح کا ہوگا، جو بھی ہے سب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کرسچن بھی جانتا ہے کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا، سب آئے گا سوائے مسلمان کے۔ یعنی کہ میں نے ایک جگہ وہ رپورٹ دیکھی کہ تمام جو بھی قسم کے مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح ایک آنے والے مسیحا کا تذکرہ تو موجود ہمیشہ ہے رہا جو زمین کو یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو آئیں گے ہر آنے والے کی بشارت پہلے سے دے کے ہے۔ گیا۔ انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے شمار، آپ کے عادات و خصائل، آپ کی شکل و شباہت، آپ کا روزہ اور آپ کی صلاۃ، سب کچھ انجیل میں موجود ہے۔ تو انجیل میں جب ذکر موجود ہے اور یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا احمد ہے۔ احمد اس لیے کہ محمد زمینوں پر اور احمد آسمانوں پر، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر عالم لطیف کی منزل میں ہے، اس لیے یہ نام یہاں اور ایک نام وہاں پر ہے۔ جی بات مکمل کیجیے۔ بس میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ امامت کی پہچان ضروری ہے اور اس پہ کنٹینیو ہمیں کرنا ہوگا تاکہ جب ہم بھی تیار ہوں کہ ہمارے امام آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیا معرفت ہے، کون ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہو وہ تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار۔ جب کردار میں پختگی پیدا ہوگی، قرآن میں غوطہ ہوں گے تو قرآن ہر سوال کا جواب دے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے لے لیتا ہوں۔ اللہ کیا ڈیپتھ ہوگی، زبردست، کیا ڈیپتھ ہوگی، سوچیں۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک جھوٹ یہ کیسے ہو ہمیں سکتا عجیب ہے؟ سا لگ رہا اللہ ہے، ہمیں عجیب لیکن وہ لگے گا، واقعی نکالیں ہم اس راہ کے راہی نہیں ہے نا، ہے نا۔ ورنہ قرآن کا معاملہ یہ ہے، قرآن ایک ایسی دوشیزہ ہے جو نامحرموں سے پردہ کرتی ہے۔ تم پہلے محرم تو بنو قرآن اور صاحب قرآن کے، پہلے تم قرآن اور صاحب قرآن خانوادے کے محرم تو بنو۔ اگر تم نہیں بن سکے تو تم سے پردہ ہے، تم رٹ رہے ہو، تمہیں اس کے ڈیپتھ کیا ہے، میسج کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے اس میں کلام کر رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے، حابیل کو دوست بنا رہا ہے، قابیل کو جو باغی ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مان رہا ہے، تو سمجھو گے جب تم اس کے حساب سے سمجھو گے، پڑھو گے، محنت کرو گے۔ جی بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ مرشد اور امام کی ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ضروری، بہت اچھا دوبارہ آپ تجلائی کہ مرشدین وہ ہیں جو امام کو پہچانتے ہیں، یہ امام تک لے جانے والے استاد، وہ امام نہیں ہیں، امام، ہاں امام کے طبقے کے ہیں، جی لے جانے والے، ڈیوٹی پر ہیں، الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں، ہے نا۔ جو مرشدین وہ ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین خان لطیفی صاحب، شاید پہلے بھی میں نے کہا ہوگا، جب آخری ہم نے پہلے ہم شہر میں مولانا کا عرس منایا کرتے تھے، مختلف ہالز میں بڑے پیمانے پر انتظام ہوتا تھا اور بہت مختلف شخصیات کو ہم بلاتے تھے۔ وقال لطیفی صاحب جو سجادہ نشین اس وقت شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بارے میں، ان کے حلقے کے بارے میں معلوم ہوا، ایک زیادہ مرتبہ مجھے بلایا گیا، میں وہاں پہ گیا، رخصت درویش ہم نے وہاں پہ کیا، سبحان اللہ، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کو پھر میں نے مدعو کیا ایز اے چیف گیسٹ کے، جو آخری پروگرام ہمارا شبنم لان میں ہوا تھا، یہاں ناگن چورنگی پہ، 2 منٹ کی چورنگی، یہاں پہ 2 منٹ چورنگی پاس ایک بہت بڑا ہال ہے، ڈبل ہال تھا، وہاں بلایا، ان کو بلایا تو وہ وہاں سے انہوں نے دعوت قبول کی اور رکشا سے وہ سفر کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں بہت سارے لوگ آئے، اور اسی تصویریں فیس بک پر ہیں ہمارے احباب کی،
تو ان کو بہت سے ریسیپشن دیا گیا، بہت سے ان کو انعام تحائف پیش کیے گئے. وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھے، بہت بڑا اسٹیج سجا ہوا تھا. پہلے میں یہ کرتا تھا کہ میں پوری محفل سجا کے یعنی کہ ایک شعر مولانا یاد آ رہا ہے کہ پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بینا کے آگے خاموش چلانا میں تمہارا فائدہ ہے. بالکل صحیح. پیش بینا معروف فرماتے ہیں، پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بینا کے آگے خاموش رہنے میں تمہارا فائدہ ہے. زیادہ سننے سے ہی سیکھتا ہے. سننے سے سیکھتا ہے انسان. تو میں محفل سجا کے دے دیتا تھا کہ بھئی آئیں، مختلف اسکالرس کو بلایا گیا، مرشدین کو بلایا گیا، بہت 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 کیا گیا. تو ان کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا. وہ آئے، آ کے بیٹھے تو سامنے بیٹھ گئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگے، آئے تھے مولانا کے عرس میں، کہہ رہے آپ امام کے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. زبردست. بڑی حیرت ہوئی کہ یہ متعلق بات تو نہیں ہے، اس وقت مولانا کا عرس شریف ہو رہا ہے اور وہ مجھے یہ صدر نشین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام کے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. زبردست. تو میں نے بڑی غور سے ان کی طرف دیکھا. میں نے کہا بالکل آپ کی جو فکر ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب محفل ہوئی اور بہت تحائف وغیرہ تقریب بھی کی انہوں نے معروم پر، اور باتیں بہت ساری کی، ریکارڈ پہ موجود ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پہ بہت بڑا کلیکشن موجود ہے. جب وہ جانے لگے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی خوشخبری اس فقیر کو سنائی ہے تو میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا. یہ مادی جو تحفے الگ ہیں، میں ایک آپ کو تحفہ دوں گا. کہیے یا مہدی زماں بظہورت شتاب کن، عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن. یا مہدی زماں جلدی آ جائیے، دنیا ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے. یہ فارسی کا شعر. جی آپ کیا کہہ رہے زبردست شعر ہے. میں کہا ہاں ہم دعا گو ہیں، آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میں اس سسٹم کی قریب الحمدللہ ہوں، تو میں بھی تو آپ کو کچھ دوں گا نا. یا مہدی زماں بظہورت شتاب کن، جلدی ظہور ہو جائے، ظاہر ہو جائیے. عالم ز دست رفت، دنیا ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، تو پا در رکاب کن. کہنے لگے ابھی مجھے ایس ایم ایس کریں گے، آپ ابھی واٹس ایپ کریں گے. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے دوستوں کہ اس نے ہمیں اس راستے کے لیے پسند کیا ہے. جی ہاں. ہم اخلاص کے ساتھ خلوص سے، ٹھیک ہے شہروں میں کام کرتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ، ہر بندہ یہ جو بیٹھا ہے نا اپنے مقام پہ بہت اسٹیبل ہے، مگر یہاں پہ بہت عاجز ہے. وہاں پہ اسٹیبل، دریا بھی یہ بچھا رہے ہیں، جھاڑو بھی یہ لگا رہے ہیں، کھانے بھی کھلا رہے ہیں، پلیٹ بھی دھو رہے ہیں، ہاں چائے بھی پلا رہے ہیں. تو یہ جو تربیت ہے یہ ڈفرینٹ ہے بالکل بھی. اور اسی کے مطابق اگر الحمدللہ ثم فکری طور پر ہم اس پیک کو پہچانتے ہیں تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مرشدین جو ہیں وہ طبقہ ہے جو کاملین کو پہچانتے ہیں. زبردست. مرشدین وہ طبقہ ہے جو کاملین کو پہچانتے ہیں، جو امام کو پہچانتے ہیں، جو وقت کے جو ہے وہ جو اللہ کے برگزیدہ دوستوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے شعوری طور پر ان کے قریب رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. حضور ویسے تو بہت ساری باتیں ہو گئی، سب نے کہا اور آپ نے بھی بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. تو تھوڑی سی سمپل سی ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کل کے حوالے سے، تو وہ میں بس ذکر کروں گا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہو گئی یا آپ کے جو بیانات ہیں، یہ قدرت کے جو اصول ہیں، راز ہیں، ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کل کے جو آپ نے آیت پڑھی اور اس میں بیان ہوا، تو میں نے اس کو دو تناظر میں دیکھا، ایک رول کے اس میں اور ایک واقعات کے تناظر میں. تو قدرت کا جیسے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو اس کو، تو ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا. نے کہا کہ آدم میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. تو جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. کیونکہ مطلب یہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مخالف نہیں تھا ابلیس، آدم علیہ السلام کے مخالف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو 6 لاکھ سال کی عبادت کو قبول نہیں کیا، اس کو نکال دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک رول کو توڑا اور وہ اعلیٰ کے مقابل آیا تو نکال دیا گیا. تو اسی طرح جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ صرف اتنا کہے کہ لا الہ الا اللہ اور یہ ماننے سے انکار کر دے محمد رسول اللہ، تو وہ اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا. جبکہ بات مکمل ہی ہے، بات مطلب اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، تو وہ
اس کا وہ قبول نہیں ہے اس کا. تو اسی طرح جو ہے کل جو آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے مختلف الگ الگ، اور ہر گروہ جو ہے مطلب وہ فکری طور پہ یا جسمانی طور پہ ان کو گروہ کی شکل دی ہے. تو جو لوگ ساتھ میں ہیں، فکری طور پر ساتھ ہیں، ایکچولی وہ کیونکہ جو بھی بنتا ہے کہنا چاہیے گروہ بنتا ہے وہ فکری طور پر بنتا ہے، انسانوں کے درمیان جو بنتا ہے. کل کا جو آیت کے حوالے سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا کہ جو جس کے ساتھ ہوگا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا. یہ معاملہ آخرت کے لیے بھی ہے کہ وہاں روزے محشر جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا امام کے ساتھ، اور یہ معاملہ دنیا کے ساتھ بھی اسی طرح اپلائی ہے کہ دنیا میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ انہی کے گروہ کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے. اب گروہ میں اگر ایک بندہ بہت اچھا ہے دوسرا کم ہے، لیکن جو اوور آل گروہ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے ان سب کے ساتھ. جیسے اگر میں ایک مثال دوں، اصحاب کہف کی مثال تو آپ نے خود دی. ایک کتا ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی، گروہ کے ساتھ جو ہے وہ تھا. اونٹی تھی تو فضیلت حاصل ہو گئی، میڈا ہے تو فضیلت حاصل ہو گئی. ہاں کے چوپائے ہیں بالکل ہے. بلکہ اس کے بارے میں کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کتا نجس ہے. چلیں اونٹی تو حلال ہے اور میڈا بھی حلال ہے، کتا نجس بھی اگر ہے مگر دوستوں کو پہچانتا ہے تو معاملہ اس کا اچھا ہو جائے گا. معاملہ اچھا ہو گیا. جو ہم مسلمان ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ویسے دیکھا جائے ہم ویسے ہی لوگ ہیں جیسے پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، جسمانی طور پہ ہم ویسے ہی ہیں، وہی ہماری ساری صلاحیتیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو فضیلت حاصل ہو گئی اس کی. ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی خاص نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایڈیشنل صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن صرف ہمیں ایک کو نسبت حاصل ہو گئی. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ہٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری فضیلت حاصل ہوئی. یہ بھی اگر وہیں سے میں لنکس کو لنک کر رہا تھا کہ اسی آیت سے جو آپ نے پڑھی تھی کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. گروہ جو بنتے ہیں اصل میں فکری طور پہ بنتے ہیں. جو آخرت میں جا کے جو گروہ بن رہے ہوں گے، جو امام کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہوں گے، وہ فکری طور پہ اٹھائے جا رہے ہوں گے. آپ نے اس ایگزامپل دی کہ جو جنت البقیع ہے، قیامت سے پہلے وہاں سے سارے دوسرے لوگوں کو نکال لیا جائے گا اور اولیاء اللہ کو جو ہے وہاں موو کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب فکری طور پہ ایک ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، اور تو ان کو وہاں موو کر دیا جائے گا. اسی طرح آخرت میں بھی جو گروہ بنیں گے وہ فکری طور پہ بن رہے ہوں گے سارے. جو امام کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے تو وہ جس کو فکری طور پہ حقیقت میں امام مانتے ہوں گے وہ ہوں گے. اب میں اگر دل زبان سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن میرا عمل اور میری حقیقت جو ہے وہ کسی اور طرف نشاندہی کر رہی ہے. یہ قرآن صاف الفاظ میں پیغام دو، وَلَا تَقُولُوا فَلَن تَفْعَلُوا، مت کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. کلیئر نہیں، کانسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم قول و فعل کے تضاد میں مبتلا لوگ ہیں، جی، ہم نفاق میں مبتلا لوگ ہیں، اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم نفاق میں مبتلا ہیں. اس کو دنیاوی مصلحتوں کے نقاب میں لپیٹ کر ہم پیش کر رہے ہیں، جبکہ قول و فعل کا تضاد بہت واضح ہے. پھر وہ تو عادل ذات عدل کرے گی نا. ایک کیسے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھ کر، بنارس میں بیٹھ کر، ہندوستان میں بیٹھ کر مٹا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ وہیں رہ جائے گا. ہاؤ کڈ بی پاسبل؟ اس عادل ذات سے کیا ہم یہ توقع کریں کہ جی اس نے تو ہمیشہ بس میرے علاوہ کہیں دیکھا کہیں نہیں. کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو. یہی ہے وہ جو منزل جو آپ پیمانہ کیا بتایا، کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، تم ہی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر. تمہاری وہ بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کے لوگ تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. اب بات اللہ کے بندوں کی یہ مثال ہے کہ انہیں دیکھ کے وہ یاد ہے. جی اس بات کو کور کریں. تو میں فکری طور پہ بتا رہا تھا کہ جو جس کے ساتھ ہے وہیں اس کا معاملہ ہوگا. جیسے ہمارا قول و فعل، ابھی آپ جیسے بیان کریں کہ ہمارے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے. آصف میاں پہلے you have to diagnose the disease. پہلے مرض سے معلوم ہو جائے
جی ہمیں مرض کا ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں. تو پہلے مرحلے میں کیا ہے، تشخیص ہے کہ ہم فلاں مرض میں، ہم دروغ گوئی میں مبتلا ہیں، ہم قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہیں، ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہر جو ہے وہ لیپا پوتی کرنے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے فرسٹ آف آل، ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے کیا مانگیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم ہی عطا فرما. سب دعائیں ہیں، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں. جب یہ دعائیں ہم سیکھیں گے پہلے مرحلے میں، ہم اس کو سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کریں گے. ویسے ہمیں سارا پتہ ہے پیزا کہاں سے ملتا ہے، اور جوتے کہاں سے ملتے ہیں، اور کپڑے کہاں سے اچھے آتے ہیں، اور دوائی کون سپلائی کرتا ہے، سارے پتہ ہے ہمارے سیل میں، سب کی ریکارڈنگ ہے. مگر کیا یہ ریکارڈنگ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سسٹم ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا اپنے اندر، اس بڑے والے موبائل میں کیا نہیں کیا؟ ہاں، چھوٹے موبائل میں ہمارے سارے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے، اور بڑے موبائل میں ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے. یا اگر ہم کہیں کہ لا علمی ہے تو پکڑ ہو جائے گی، بہت سخت پکڑ اس لیے ہو جائے گی. ذہن میں رکھیں کہ سورہ زمر کا آخری اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ پوچھے گا جب تمام لوگوں کا حساب کتاب کر کے جو لوگ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے. سورہ زمر کا مضمون ہے الم یاتکم رسل منکم، ہاں تو کہیں صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. اچھا یاد کرو 2026 کی فلاں تاریخ کی فلاں صبح تمہیں سب کچھ بتایا گیا تھا، تو ریکارڈ تو اسی وقت سامنے آ جائے گا. اور پیپر جو ہے ہاتھ میں دیا، دائیں میں دیا گیا تو بخشش والا، اور بائیں میں دیا گیا تو پکڑ والا. تو بتانے والے نے بتایا، ہم نے اس کو اس اینگل سے سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس میں ہم اس مشکل سے نکل سکتے. دوہرا معیار ہے، تعلیمات پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناپ تول پورا کرو، سود نہیں لو، یہ ساری برائیاں منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم کر یہ سب رہے ہیں. تو اب آخرت میں جو کہا گیا کہ ہر ایک قوم اپنی امام کے ساتھ اٹھائی جائے گی، تو پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے یہ سب کرنے کے بعد کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یا پھر ہم ابلیس کے پیروکار کی حیثیت سے ابلیس کی امامت میں اٹھائے جائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ امام فکری طور پہ جس کے ساتھ ہوں گے وہ امام بنے گا، خالی زبان سے کہنے سے جو ہے وہ نہیں ہوگا. امامت کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام قرار دیا، اور اس سے پہلے جو ہے اتنی آزمائشیں ان کے اوپر گزری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام قرار دیا. تو جب وہ امام ہیں اور اس کے باوجود اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تو جو لوگ حقیقی فکر کی طرف جائیں گے ان کے اوپر بھی یقینی طور پر اس حد تک نہیں، لیکن کسی حد تک جتنی اس بندے کی استطاعت ہے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی دی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈالتا ہی نہیں ہے. فیصلہ سنا دیا اس نے. ہاں تو یہ تو ذہن میں رکھیں کہ نہ ہم اس طرح کی ابتلا اور آزمائش کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بعد ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. تو ان کی شخصیات میں جو اللہ نے دکھایا منظرنامہ، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن یو کین سے دیٹ، کہ عملی طور پر وہ مشاہدے وہاں ہوئے. ہمیں تو سب کچھ فری میں ملا، پھر بھی ہم چلنے سے قاصر ہیں. آسان راستہ بھی ہمیں آسان، اتنا آسان بنا کر پیش کیا گیا، پھر بھی ہم اس پہ چلنے سے. کہتا صفا مروا کرو تو پتہ چل جاتا اس دور کا ذہن رکھیے گا. اسی والے فرش پہ چل رہے ہو ٹھنڈے. جی بات مکمل کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر شخص کے اوپر جو بھی اس فکر سے جڑے گا کسی حد تک آزمائشیں ضرور آئیں گی اس کے اوپر. یہ آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے، سونے میں سے کھوٹ نکال کر الگ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پختگی بھی حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہوا وہ اپنی پھر چیز سے ہٹ جائیں. پختگی حاصل ہو جاتی ہے. ایک بندہ سارٹ آف کہنا چاہیے کہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے. لوگ جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر پختگی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، ورنہ اگر پختگی نہ ہو تو پھر چھوٹا سا معاملہ، ذرا سی بات بھی جو ہے بہکانے کا سبب بن جاتی ہے. ابلیس نے آدم علیہ السلام سے جنت میں کچھ جھوٹی سچی باتیں کی، وہ جو ہے اللہ کی مصلحت تھی یا جو بھی تھی، ان باتوں میں آ کر وہ جنت سے مطلب وہ فیل سرزد ہو گیا اور وہ جنت سے نکل گئے.
لیکن جب ایک بندہ جب پختگی کے ساتھ جب وہ ان مراحل سے گزر جاتا ہے، اپنی ٹریننگ پوری کر لیتا ہے، ان مشکلات سے کو برداشت کر کے سفر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کو جو پختگی حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کا آسانی سے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا، بہکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے، اور پھر در حقیقت جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ما کان اللہ لیذہب انت فیہم، بات کو کلوز کرتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ جب ان کے درمیان میں ہیں تو میں ان پہ عذاب کیسے لا سکتا ہوں؟ جبکہ اس میں امت میں گناہگار بھی موجود ہے۔ ہاں۔ ابھی بہت پیاری بات آصف بھائی نے کی ہے کہ وہ جڑ جانے والا جو صحیح سے نہیں بھی ان کو مانتا تھا فائدہ لے گیا تو اس امت کا بھی گناہگار میرے جیسا بھی مکالا بھی جو ہے اس پہ سے عذاب ہٹا دیا اللہ نے۔ دیکھیں اس کو بہت اہم طرح سمجھ لیں کہ جب خدا ناراض ہوگا نا تو محمد عربی کی محبت اس سے عطا نہیں کرے گا۔ جب خدا کی ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ناراض ہے۔ اب ظاہری اسباب میں ظاہر لباس بشریت کا دور گزار کر لباس روحانیت اور نورانیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے، اور ہم لباس بشریت میں، مگر آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر عالم کے لیے رحمت بہرحال آپ ہیں۔ ہمیں اس دور کا المیہ ایک اور بھی ہے کہ ہم کھینچ تان کے لباس بشریت کا دور دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں پہنچیں گے آپ وہاں پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا خدا فرما رہا، اللہ فرما رہا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو عذاب اللہ نہیں دے گا۔ اب کس شکل میں ہے؟ اللہ غنی، یادوں کی شکل میں بھی ہیں تو عذاب نہیں آئے گا۔ اگر صرف یادوں میں بھی رچے بسے ہوئے ہیں، آپ ان میں ہیں، ان کے گھروں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے بچوں اپنے بچوں کو آپ کے انداز میں ٹرین کر رہے ہیں، آپ کے سنن سنا رہے ہیں، آپ کے تمام معجزات ان کو سنا رہے ہیں، ہر وقت آپ کا ذکر کر رہے ہیں، جن جن مجلسوں میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہے وہاں تحفظ ہے، اور جن سے خدا ناراض ہے ان سے وہ توفیق خدا سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ سورہ لہب کے آنے کے بعد ابو لہب طویل عرصے زندہ رہا، مگر چونکہ خدا نے توفیق چھین لی تھی۔ خدا نے توفیق کیا کی؟ اگر وہ جھوٹے موٹے کو مسلمان ہو جاتا ابو لہب، اور پھر کہنے والے کہتے کہ صاحب تمہارا قرآن تو 2 نمبر ہے، وہ دیکھو مسلمان ہو گیا، وہ تو تمہارے قرآن میں تبت یدا ابی لہب آیا ہوا ہے۔ تو خدا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جب خدا کسی کی توفیق کو چھین لیتا ہے، افراد کی، قوموں کی، گروہ کی توفیقات چھیننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب اتنوں کو وہ رزق پہنچا سکتا ہے، اتنوں کو رزق پہنچا سکتا ہے اپنی مخلوق کو، تو ساری ڈاکومنٹیشن تو اس کے پاس ہے، تو جس کو چاہے سلب کر لے، جس کو چاہے کشادہ کر لے۔ جازی بہی کثیرا و ذلی بہی کثیرا، اسی سے ہدایت اور اسی سے جب چاہے گا وہ گمراہ کن کو کرے گا؟ کیا وہ عادل نہیں؟ عادل ہے، وہ دیکھے گا کہ ان کے اندر یہاں تک وہ نظام رائج ہو گیا ہے جو میرے اصولوں کے خلاف ہے، وہاں وہ سلب کر لے گا۔ دلوں میں بیماریاں ہیں، چڑپن ہے، دلوں میں بیماریاں ہیں، تو اس سے کسی کو پتہ ہے؟ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، وہ تو قلوب کو پڑھتا ہے، قلوب کو جانتا ہے، اور جہاں جہاں یہ فکر سے دوری ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں تمہارے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ زبردست کلیہ ہے یہ، اگر کوئی سمجھ جائے نا کہ محمد سے وفا کر لو کام پورا ہو جائے گا تمہارا۔ محمد سے محبت کر لو، عذاب نہیں آئے گا۔ رحمت کے بعد عذاب کا تصور ہے؟ تو کیا خدا جن سے ناراض ہوتا ہے، جو اس کے راستے کو کھوٹا کرتے ہیں، اس کے محبوبین کی حق تلفی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، خدا وہاں توفیق چھین لیتا ہے۔ اس وقت دیکھیں، اگر دنیا کے نقشے کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن کن علاقے کے لوگوں کو اللہ نے توفیق سلب کر کے دور کر دیا۔ یہ تو اپنی اصلاح کی محفل ہے کہ ہمارے اندر جو پہلا دھن رے دھونی اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔